عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ ایک دن بازار میں گئے تو وہ بیوپاری تھے، وپار کا کام کرتے تھے۔ آپ نے ایک یہودی سے اونٹ خریدا، گھوڑا خرید لیا۔ کتنے کا خریدا؟ 3 درہم کا خرید لیا۔ جب اس کو خرید لیا تو آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا بڑا خوبصورت ہے، اس کی قیمت تو 6 دینار ہے، یہ خیر خائی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا ہے، 10 کی چیز لی ہے 20 بھی بک جائے فائدہ ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں 30 اور 40 کی بک جائے، بلکہ لینے والا کہتا ہے مجھے مفت مل جائے، دینے والا کہتا ہے کہ 1000 کی لی ہے تو مجھے 10,000 کی میں بیچ دوں، یہ حال ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، کس طرح ترجیح دی ہے۔ یہودی ہے، دین کو ماننے والا نہیں ہے، مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرنے والا نہیں ہے، اس سے عبداللہ بن جبیر نے گھوڑا خریدا 3 درہم کا، لیا تو دل میں خیال آیا گھوڑا تو بہت خوبصورت ہے، اس کی قیمت تو 6 دینار ہے۔ آپ واپس گئے، یہودی سے کہا تیرا گھوڑا 3 کا نہیں ہے بلکہ 6 درہم کا ہے، 3 درہم اور لے لو۔ یہودی حیران ہوا کہ یہ کیسا آدمی ہے، کل تک ہمارے ساتھ رہا ہے اور بڑا تاجر ہے، لیکن آج دھوکہ کھا رہا ہے، 3 دیے ہیں، 3 اور دے کر جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے گھوڑے کو جب پکڑا اور اوپر سوار ہوئے تو بالکل وہ بدکنے والا نہیں تھا، آرام سے سے چلنے لگا۔ آپ اترے، 3 اور درہم جیب سے نکالے اور یہودی کو دے دیے۔ فرمایا تیرا گھوڑا سواری کے لیے بھی بڑا بہترین ہے، تو نے خسارے کے اندر بیچ دیا، 3 درہم اور لے لو۔ 3 کا لیا تھا، دینے والا راضی تھا، 6 اوپر اور بھی دے دیے۔ وہ حیران ہوا کہ عبداللہ بن جبیر کل تک میرے ساتھ رہا ہے، زندگی میرے ساتھ گزاری ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے، جب سے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے اللہ نے زندگی کو بھی بدل دیا ہے۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ عبداللہ اسلام لے آؤ، دوسرے کے نفع کا اور نقصان کا خیال رکھنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تو یہودی ہے اور میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا کہ تجھ سے ایک چیز میں سستی لے لوں اور مہنگے داموں بیچوں۔ میں جانتا ہوں اتنا مہنگا ہے، اگر میں بازار میں اب بھی جا کر 12 کا بیچ سکتا ہوں پھر بھی 3 درہم مجھے نفع ہو جائے گا۔ آپ نے گھوڑے کو روکا، سوار ہونے لگے تو یہودی بھی پیچھے سوار ہو گیا۔ اس نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ عبداللہ بن جبیر نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جس مصطفیٰ کا کلمہ تو نے پڑھا ہے اس مصطفیٰ کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دے۔ اس مصطفیٰ کے صحابہ کی یہ سیرت ہے کہ اتنا دوسروں کا نفع سوچ رہے ہیں، نقصان اس سے دور کر رہے ہیں۔ میں کیوں یہودیت پر قائم رہوں؟ میں بھی محمد مصطفیٰ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ بھائی اگر ایک چیونٹی دیکھیں نا، چیونٹی اگر وہ بھی دوسری چیونٹی